أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی 113 آیات پڑھ لی تھی. آج انشاءاللہ صحیح آیت سے پڑھیں گے. وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، دین حق پر. وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی دین حق پر. وہم، حالانکہ وہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، مثل ان کے قول ہے. واللہ، بالآخر اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کام تھے وہ، فیہ یختلفون، جس کو اختلاف کر رہے تھے. اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کے دین پر ہم ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہم ہیں، عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کچھ بھی نہیں. اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں، یہودی کچھ بھی نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ کی ایک بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آج مسلمانوں کا بین یہی حال ہے. ایک گروہ والے سمجھتے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی یہ دوسرے گروہ یہ کچھ بھی نہیں، سب گمراہ ہیں، جو کچھ میں ہوں وہی ٹھیک ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات پر خوش ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہی ٹھیک ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، ہر گروہ اسی میں خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے. یہود و نصارہ کی بھی یہی روش تھی. یہ روش کب بنتی ہے؟ یہ روش پتہ کب بنتی ہے؟ جب دین کو اپنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک ہے عقیدت اور ایک ہے دلیل. جب لوگ عقیدت کی بنیاد پر دین کو اپناتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جب دلیل کی بنیاد پر اپناتے ہیں پھر گمراہ نہیں ہوتے. اب اگر ہم اپنے اکابر سے محبت کرتے ہیں تو صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں کرتے، دلیل کی بنیاد پر ہمیں ان سے عقیدت ہے. صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف خاندانی نسل در نسل آنے والی عقیدت نہیں ہے. اگر ہم مثال کے طور پر کسی شخصیت سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے محبت کرتے تھے، میں اس کی گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ اس شخصیت سے محبت کرتے تھے تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اس بیس پر میں کسی غیر مسلم کو اس کی محبت نہیں دلا سکتا. وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا اس طرح، وہ کہے گا کہ یہ تو آپ کو ورثے میں ملی ہے. لیکن اگر میں کسی شخصیت سے دلیل کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں، مثلا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیس پر محبت کرتے ہیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی محبت ایمان ہے، اس پر ہم دلائل رکھتے ہیں. ہم دلیل سے دوسروں کو قائل کرتے ہیں. جب وہ دلیل سے قائل ہوگا تو پھر وہ بھی محبت کرے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کرتے تھے، اس سے دوسرا قائل نہیں ہوگا. تو جو فرقہ بندی ہوتی ہے وہ صرف اس بیس پر ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے. اس بیس پر ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ٹھیک ہے،
جو کچھ ہمارے پاس نہیں وہ گمراہ ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والا کوئی بھی۔ تو یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کافر سمجھتے تھے، انجیل کا انکار کرتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کچھ بھی نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تورات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم رکھتے ہیں مثل ان کے قول میں۔ تو جو دوسرے لوگ جنہیں علم ہے وہ علم کس چیز کا رکھتے ہیں؟ صرف اپنے فرقے کا علم رکھتے ہیں، اس بیس پر وہ دوسرے فرقوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ علم کوئی علم نہیں ہے، علم اصل میں اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اسی طرح کی باتیں یہود و نصارہ نے کہی اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ دین اور دعوت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو یا اللہ کی عبادت کرو، آپ سے پوچھے کیوں؟ آپ کو مسلمان بن جاؤ، ہم مسلمان ہیں، یہ آپ اسے کبھی بھی زندگی میں مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اور ویسے ہی مسلمانوں کو جو اس وقت حال ہے، کردار ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اور دین سے بدزن ہوتے ہیں۔ ہم دلائل کے ساتھ کسی کو قائل کر سکتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس طرح کے دلائل، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب ہے، اس میں تحریف اور تبدیل ہے، ہم دلائل سے کسی کو قائل کر سکتے ہیں۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان جتنے بھی اختلاف ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن کے فیصلے نہیں ہوں گے، صرف لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ فیصلہ اپنی جگہ پر ہوگا، جو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے نا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہ فیصلے بھی ہوں گے کہ کون حق پر تھا۔ فرمایا اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، پھر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ حق ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں یہ حق ہے۔ اب اپنے اپنے طریقے کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اب فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اب کوئی شخص یہ کہ یہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہی ہوگا، اللہ نے دنیا میں بھی کر دیا۔ اگر کوئی ماننا چاہے، اللہ تعالیٰ نے میزان دے دیا۔ اگر آپ اپنے اختلاف کو دنیا میں حل کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو بتلا دیا آپ کیسے فیصلہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو شخص اپنے اختلافات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، قرآن مجید کے الفاظ، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں، تمہارے رب کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ پھر صرف فیصلہ کرنے والا نہیں مانا، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے پہ راضی نہ ہو وہ بھی مومن نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل میں تنگی محسوس کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ یسلموا تسلیما، دل سے اس کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ یہ فیصلہ کل شخصیت کس نے آپ کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر دنیا میں ایک اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے فرقوں میں، ایک کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح ہے، ایک کہتا ہے یہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حق ہے، فیصلہ کس سے کروائیں؟ قیامت والے دن اللہ کرے گا۔ لیکن آج اگر محمد رسول اللہ کو فیصل بنا لیں، آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جو آج فیصل نہیں بنائے گا، قیامت والے دن اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ یہ حق ہے اور یہ بات ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع، اس سے جس نے منع کیا
مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے ایذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، اس میں اس اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا، اس کے اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ رد کیے، یہ روکنے والے نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ داخل ہو ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے۔ یہاں مساجد کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے، اللہ کی عبادت سے روکے۔ مشرکین مکہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کی، ان کی کنٹرول میں تھا، ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی، تو وہ سب سے بڑے ظالم سب سے پہلے وہی ٹھہرے۔ لیکن آیت کا عموم قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، اس کے لیے خرابی کا سبب بننے والا ہے وہ شخص کہ وہ مسجدوں میں خرابی چاہتا ہے، مطلب جو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے وہ مسجد میں خرابی کر رہا ہے۔ خرابی یہی نہیں ہے کہ آپ مسجد کا در و دیوار توڑ دیں، دروازے توڑ دیں، لائٹیں بٹن توڑ دیں، سبوں کو خراب کر دیں، آپ کی اس میں مسجد خراب کر دیں، صرف یہی خرابی نہیں، یہ ظاہراً خرابی ہے۔ اصل جو خرابی ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کی عبادت سے روکا جائے۔ اللہ کے ذکر سے روکنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، مساجد اللہ کا گھر ہے، اگر ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق نہیں قائم ہوتا، مسجد میں آنے کے بعد بھی وہ اللہ سے نہیں جڑتا، مطلب وہ مسجد کے حق کو اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ آپ مجھ سے ملنے میرے گھر آئے، میں آپ کو گھر میں نہیں ملا، میری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ کہیں کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ کا کام ادھورا رہا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ کا میرے گھر میں آنا کوئی فائدہ مند ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم ساری روٹین اپنی باہر کی ہم نے بنا رکھی کہ اب ہم مسجد میں آئے، نمازوں میں آئے، جمعے میں آئے، دروس میں آئے، لیکن جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، ہمارا اللہ سے تعلق جڑ نہیں سکا، اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکا، ہم اس افادیت کو حاصل نہیں کر پائے، ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر پائے، ہم نے حصی طور پر مسجد کو ویران کر دیا۔ مسجد کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق جڑنا تھا لیکن نہیں جڑ سکا، کیونکہ ہم نے مساجد کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے مساجد کو فرقہ وارانیت کی اہمیت دے دی، یہ ہمارے مسلک کی مسجد اور اپنی مرضی کے کام کی۔ تو مساجد اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اور جو مسجدیں اس مقصد کے لیے بنتی ہیں وہی مسجدیں تقوی کے لیے بنتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ چڑیا کا گھونسلہ تو اتنا سا ہوتا ہے، اب اتنی بڑی مسجد بنانے کے بعد جنت میں سے گھر ملے گا تو اتنی بڑی مسجد کا کریں گے۔ مانے کہ جو مسجد کے اندر اتنی کوشش کر لے کہ جتنا چڑیا کا گھونسلہ بن جاتا ہے، اتنی کوشش مال سے یا وسائل سے یا قوت سے یا طاقت سے، تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا۔ مساجد کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوگا، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اور مسجد کے ساتھ جڑا ہونے میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اگر مسجد ماربل کی ہو، ایئر کنڈیشن لگے ہوں، بہترین کارپیٹ بچھے ہوں،
لیکن نمازی نہ ہو تو مسجد ویران ہے. مسجد کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے، سفید بوسیدہ اور پھٹی ہوئی ہے، لیکن مسجد میں نمازی ہے تو مسجد آباد ہے. مسجد نبوی کی حالت جب نبی علیہ السلام کا دور تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 21ویں شب تھی رمضان کی، اور نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. بارش ہوئی تو آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا. جو مصلی تھا وہ پانی آ گیا تھا، آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا. مسجد کی حالت ایسی تھی، لیکن تقوی کی بنیاد پر مسجد بنی ہوئی. مساجد کا مقصد اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتے ملأ الاعلیٰ مقرر فرشتے کس بات میں بحث کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. یہ روایت جامع ترمذی کی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. صحیح روایت. اللہ نے ہاتھ کیسے رکھا ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، ہم اس پر ایمان لاتے. تو میں کہ اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور پھر مجھے فرشتے نظر آ رہے جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے. فرشتے بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے. فرشتے بات چیت کر رہے تھے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو درجات کی بلندی کا سبب ہے اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے. یہ فرشتے یہ بحث کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کیفیت کو دیکھ لیا، یعنی اللہ نے دکھلا دیا. میں نے دیکھا فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. 3 باتیں فرشتے کر رہے ہیں. 3 باتیں کون سی تھی؟ ایک بات مشقت میں وضو پورا کرنا، مشقت کے اندر وضو کو پورا کرنا. وضو کے اذان 3 بار دھونے چاہیے، یہ پورا وضو ہے. اب ایک بار دھو لیں، 2 بار دھو لیں، جائز ہے، کوئی حرج والی بات. آپ نے ہاتھ 3 بار دھو لیے، چہرہ 2 بار دھو لیا، پیر 1 بار دھو لیا، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے. لیکن 3 بار اعضاء کا دھونا یہ مکمل وضو ہے. سخت گرمی ہو اور پانی گرم ہو، دھوپ کی وجہ سے پانی میں ہاتھ نہ لگایا جا رہا، ایسے موقع پر وضو کرنا بڑا مشقت والا کام. یا سخت سردی ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، یا ایسے علاقے میں جیسے شمالی علاقے ہیں، وہاں گرمیوں میں بھی دریاؤں کا نہروں کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ 1 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے اس پانی میں. اب مشقت کا وضو یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا، اب آپ کو شریعت نے تیمم کی رخصت دی. اب آپ تیمم کے بجائے کہنے نہیں کہ میں مشقت میں وضو کر رہا ہوں اور بیمار ہوں. یہ نہیں، آپ تندرست اور صحت مند ہیں، اب مشقت کو برداشت کریں. مشقت کا وضو درجات کی بلندی کا سبب ہے. دوسری چیز، نماز کے لیے چل کر مسجد کی طرف جانا، یہ درجات کی بلندی کا سبب اور گناہوں کا کفارہ ہے. نمازوں کے لیے آنا، مساجد کی طرف جانا. اور تیسرا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے، یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. تو مساجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نماز کا ہے. مساجد کی طرف چل کر جانا نماز کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور مسجدوں کو ویران کرنا یعنی اللہ کے ذکر سے روکنا. بعض جگہ پر لوگ لکھتے ہیں کہ یہاں فلاں کا داخلہ بنا ہے، اس مسجد میں فلاں کا داخلہ ہے. یہ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم، اس کا اہتمام، جیسے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کا ذکر ہے. خود قرآن نے اس کو ذکر کہا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے یہ ذکر نازل کیا اور اللہ اس کا محافظ ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مسجد کے اندر یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے نام کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کے ذکر کو بلند کریں. یہ صرف
پڑھنے والے کے لیے نہیں، پڑھانے والے کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے یہ ایک سعادت ہے۔ مساجد کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا چاہیے، مساجد کو آباد کرنا چاہیے، مساجد میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فرائض آپ مساجد میں ادا کریں، نوافل آپ گھروں میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد کی خرابی چاہنا، اب ہم یہ سوچیں کہ مسجدوں کے اندر ویرانی اور خرابی یہ انسان کی اپنی بربادی کا باعث ہے، اور ہماری نیت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کے ساتھ محبت کریں۔ مسجد کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ہم اسے اسی حالت میں نہ رہیں۔ جیسے ہمارا گھر ہے نا، ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز خراب ہو گئی تو ہم چاہتے ہیں اس کو خود درست کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو بتائیں کہ یہ بٹن خراب تھا، یہ سیون خراب تھا، میں نے لا کر لگا دیا۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو اس نیکی کو اس پوشیدگی سے کیجیے، صرف آپ کے اللہ کے گھر میں آپ اگر اللہ کے گھر کی آواز کاری کریں گے تو اللہ آپ کو ویران نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ خرابی کے چاہتے ہیں وہ پھر خود برباد ہوتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ یہ مساجد اس وجہ سے کہ یہاں اللہ کا ذکر روکا جائے، اللہ کے نام کا تذکرہ روکا جائے، بلکہ مساجد اس وجہ سے ہیں کہ یہاں داخل ہوں الا خائفین، ڈرتے ہو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اگر آپ مسجد کے اندر عاجز اور انکساری کے ساتھ داخل ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ کچھ لوگ مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پروٹوکول دیا جائے، انہیں ان کے بڑے پن کی وجہ سے لوگوں نے اہمیت دیں، اسلام میں نہیں چاہتے۔ اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کڑھے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی بادشاہ اور غلام دونوں ایک صف میں ہیں۔ یہاں آنے کے بعد آپ کے اندر عاجزی آ جائے، آپ کے اندر انکساری آ جائے۔ ایک بادشاہ تھا، غالباً اس کا نام رملہ تھا شاید، کچھ اور نام تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ دور تھا، میں انشاءاللہ اس کا نام بتاؤں گا، مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ کے ساتھ مدینہ میں آیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے طواف کے لیے تو بادشاہ بھی ساتھ ہو گیا، اسلام لانے کے بعد مسلمان بن گیا۔ نصرانی تھا، عیسائی تھا، عیسائی سے اسلام کی طرف آیا۔ اب وہ طواف کر رہا تھا کہ جوان طواف سیدنا عمر رضی اللہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، کسی کا پیر، کسی غریب آدمی کا پیر اس کے لباس پر آ گیا۔ اب اس کے جو بادشاہ، بھلے بادشاہ رہ چکا تھا لیکن ایک بھرم تو اس کے اپنے دماغ میں تھا نا کہ بادشاہ، اس نے آؤ دیکھا نہ آؤ، ایک تھپڑ سے مار دیا۔ جب اسے تھپڑ مار دیا تو مقدمہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں۔ وہ عدالت ویسے ہی صداقت کے اعتبار سے پوری دنیا میں معروف اور مشہور، مسلمان تو مسلمان، کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوگا تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس یہ مقدمہ آیا، انہوں نے کہا کہ اس کو بلایا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے لیکن اس کا پیر میرے کرتے پر آ گیا۔ کہا کہ کرتے پر پیر آنے کی یہ سزا نہیں کہ اسے تھپڑ مارا، اب یہ تمہیں تھپڑ مارے گا، بدلہ یہ ہے۔ وہ تو ایک دم غصے میں آ گیا، اس نے کہا نہیں یہ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتا۔ کہا نہیں، اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ کیس تمہارے خلاف لے کرے تمہیں تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں سے اسلام سے توبہ کرتا ہوں، میں واپس نصرانی ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگا تم واپس نصرانی ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ حدیث میں تھا محمد دین فقتلوہ، جو دین بدل دے اسے قتل کر دو، پھر تمہیں قتل کیا جائے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے موقع دیں، میں ایک دن کا موقع دیں، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا سزا دی۔ ٹھیک ہے تمہیں موقع دیا جائے۔ جب رات ہوئی کہ نے کچھ ساتھی کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا، پھر وہاں سے بھاگنے کے بعد نصرانی ہو گیا۔ پھر نصرانی ہونے کے بعد یہ نصرانی
نصرانیت کی حالت میں فوت ہو. حالانکہ اسلام کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی, یہ چاہتا تھا کہ واپس اسلام کی طرف آئے, لیکن اس کی اکڑ میں سے آنے نہیں. کچھ لوگوں میں اکڑ ہوتی ہے, وہ حرم میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں. مساجد میں آنے کے بعد وہ اکڑ نہیں ہوتی الا خائفین, ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل. آپ دنیا کے کسی بادشاہ کے گھر میں آپ کو بلایا جائے گا, بادشاہ کے گھر میں آپ کو جانا ہے, آپ کیسے جاتے ہیں؟ شور مچاتے ہوئے, اکڑتے ہوئے, چیختے ہوئے, یا بادشاہ کے مقام کے اعتبار سے اس گھر میں جاتے ہیں؟ کچھ لوگ مساجد میں بھی اسی طرح کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, دو شخص باتیں کر رہے تھے, مسجد میں باتیں کر رہے تھے, لڑ نہیں رہے تھے, صحیح بخاری میں یہ ہے. اور باتیں کرتے ہیں, ان کی آواز بلند تھی, تیز سے آواز میں باتیں کر رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ دونوں کو بلایا اور کہاں سے آئے؟ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے, اجنبی لگ رہے تھے. کہا کہ طائف کے رہنے والے, طائف سے ہیں. کہا کہ اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا دو, مسافر تھے اس وجہ سے چھوڑ دو. کہ مسجد میں, اور وہ بھی مسجد کے نبی علیہ السلام کی, اس میں بلند آواز سے باتیں کر رہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, جو پر آیت لکھی ہوئی ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کے لیے. انسان اپنے گھر کے اندر کسی کی چیخ و پکار برداشت نہیں کرتا. کوئی میرے گھر آ کر وہ چیخ کے تو دکھلائے, کوئی شور مچا کر تو دکھائے. اللہ کے گھر کی بھی عزت اور احترام. آج آپ اللہ کے گھر کی عزت اور احترام کریں گے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. اس گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. ابرہہ جو بادشاہ تھا وہ کیوں برباد ہو رہا؟ وہ اللہ کے گھر کو برباد کرنا چاہتا, بیت اللہ کو برباد کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اسے کیسے کر دیا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا. مسجد کا ادب و احترام ہمارے اندر سے اٹھتا جا رہا ہے. ہم سب, میں اور آپ, ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. مساجد کا ادب کیجیے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں داخل ہونے کی کیفیت آج بھی اور انکساری والی ہونی چاہیے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. آج آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں دنیا کے اندر, لیکن اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو پا رہا. رسوائی مل رہی ہے نا, ذلت مل رہی ہے. یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم مساجد کو وہ حق نہیں دے رہے جو اس کا حق ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو پھر جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو وہاں وہی ہے اللہ کا چہرہ. ان اللہ واسع علیم, یہ اشد اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ آیت اللہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف, اللہ کو ہی پاؤ. اس آیت کی بہت سارے معنی ہیں, ذہن میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ. قبلے کے حوالے سے بڑی رہنمائی ملی. پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھتے تھے, پھر بیت اللہ کی طرف. یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو. اس کا بھی ایک جواب ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. یہ رخ بھی ہماری آزمائش ہے. پھر یہ آیت سفر کے لیے بھی ہے. نبی علیہ السلام نے سفر میں نماز پڑھی, گدی پہ سوار تھے آپ, اور گدی کا رخ کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا, قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا. کبھی گدی کدھر جاتی کبھی کدھر جاتی. آج اگر آپ ٹرین میں اور جہاز میں ہیں, بس اوقات 12-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے, عصر کی نمازیں, مغرب کی نمازیں, فجر کی نمازیں, اب آپ ساری نمازیں جمع نہیں کر سکتے. نماز فوت ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے, تو آپ سواری میں نماز پڑھیں. رخ کہیں پر بھی ہو, کوئی حد والی بات نہیں. اب آج تو جدید دور ہے, آپ کے پاس آلات ایسے ہیں معلوم کر سکتے ہیں قبلہ کدھر ہے, لیکن اگر معلوم نہیں ہوتا تب بھی کوئی حد والی بات نہیں. بعض صحابہ کے متعلق آتے ہیں وہ روایت, اگر تو سندن ضعیف ہے, ایک سفر میں تھے اور رات کا وقت تھا,
اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ فجر کے ٹائم انہوں نے نماز پڑھ لی اور ایک نشان لگا دیا کہ ہم نے اس رخ پہ نماز پڑھی۔ صبح جب روشنی ہوئی تو وہ رخ غلط تھا، لیکن نماز دہرائی نہیں گئی۔ یہ روایت سند ضعیف ہے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ بڑی اہم اس میں ایک بات بتائی گئی ہے، مدینے والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ مدینے میں جب ہم جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہاں جانے کی، تو ہمارے دائیں طرف مشرق ہے اور بائیں طرف مغرب ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جو پورا حصہ ہے پورا کا پورا قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ہمارا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے، ہمارا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے۔ مدینے کا قبلہ آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی رخ یہ ہے۔ اب بیت اللہ کی جو چوڑائی ہے وہ تو چند گز ہے، کعبے کی مسجد حرام، پوری دنیا کے مسلمانوں سے فالو کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ سفوں پر جانے والوں کو ٹیڑھا اور سیدھا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کمپاس لیا ہے، قطب نما لیا ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے، تھوڑا سا دائیں جا رہا ہے، تھوڑا سا بائیں جا رہا ہے، تو وہ تکلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ مدینے میں اتفاق کا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، تو ہمارا قبلہ بھی شمال اور جنوب کے درمیان ہے، کہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو جب مشرق اور مغرب کے درمیان اہل مدینے کا قبلہ ہے، اب کعبہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، بالکل سامنے بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ اب عین قبلے کی طرف رخ آنا تو بہت مشکل ہے، قبلہ تو چند گز پر ہے، مسجد حرام تو پھر بڑی ہے، قبلہ تو چند گز پر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک قانون بتلا دیا ہے کہ ہمارا قبلہ پاکستان کا شمال اور جنوب کے درمیان ہم اس طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر جانور تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے یا تھوڑا سا ادھر ہوتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے جو آپ نے جامع ترمذی کی آپ نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان مدینے والوں کا قبلہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے چہرے کا رخ لا علمی میں کسی اور طرف ہو جاتا ہے یا مجبوری میں کسی اور طرف ہو جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حالت جنگ میں نماز پڑھنی ہے، آپ نے تلوار چلاتے ہوئے پڑھنی ہے، جنگ کرتے ہوئے پڑھنی ہے، لڑتے ہوئے پڑھنی ہے، دشمن سامنے نماز کا وقت ہو گیا تو نماز معاف نہیں، سورہ نساء میں آئے گی انشاءاللہ یہ بات۔ قبلے کا تعین حالت امن میں کوشش کے باوجود ہمیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہو پاتا ہم اندازے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا قبلہ مغرب ہے، سورج بڑا غروب ہوتا ہے۔ اب کبھی سورج آپ دیکھیں کہ 12 مہینوں کے اعتبار سے سورج کے غروب ہونے کی سمت الگ ہو جاتی ہے، کبھی بالکل سامنے ہوگا، کبھی تھوڑا دائیں ہو جائے گا، کبھی بائیں ہوگا، ہر موسم کے اعتبار سے الگ ہوگا۔ تو کیا ہم قبلہ بار بار بدلتے رہیں؟ کعبہ تو بدلی نہیں ہوتا، ہمارا قبلہ وہ مغرب ہے، اس میں کچھ سینٹی گریڈ کا اگر فرق آتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی وسعت رکھی ہے، اللہ وسعت والا ہے، آپ کے لیے تنگی نہیں رکھی۔ آپ تو آج اس دور میں ہے نا، آپ کے پاس موبائل نکالا اور آپ نے دیکھا کعبہ کدھر ہے، 100 سال پیچھے چلے جائیں کیا پتا کعبہ کہاں پر ہے۔ اسلام تو 1400 سال سے آیا ہے، 50 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ آپ سفر میں ہو، کراچی سے لاہور ہی جا رہے ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، تو نہیں پتا چلے گا فجر کا ٹائم کہاں پر ہے۔ آپ موبائل نکال کے دیکھ لیتے، لیکن پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں ہمارے لیے وسعت بھی رکھی ہے اور ہمیں پابند بھی کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈر جاؤ۔ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال انشاءاللہ اللہ نے توفیق کل پڑھیں، کچھ باتیں طویل ہو جاتی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مقصد صرف سر کے اوپر سے گزارنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اگر آگے گھنٹے میں ایک نقطہ بھی سمجھیں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم جلدی جلدی سب کچھ پڑھتے جائیں تو یہ ہوگا کہ ہم نے پڑھ تو لیا اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی،
8 سال. اور صحابہ کا پڑھنا ایسا ہی تھا, وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے سمجھ کر اور عمل کے ساتھ. ہم جس آیت کو پڑھتے تھے ساتھ عمل بھی کرتے تھے, عمل بھی سیکھتے تھے. ساتھ ساتھ ہم عملی کردار رکھتے ہیں. جیسے آج ہم نے پڑھا کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس گھر میں جس مسلک میں رہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, بلکہ ٹھیک وہ چیزیں جو اللہ کی بنی ہے. یہ پہلا موقع ہے. اگر آپ پوائنٹ کے اعتبار کر دیں گے نا تو 2-3 منٹ اور لگیں گے, لیکن یہ پوائنٹس ذہن میں بیٹھ جائیں. حق اللہ کی وحی کا نام ہے. خاندانی باتوں پر جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بہت نہیں ہے. دوسری چیز, اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ اہل تقویٰ کی روش ہے. اللہ کے گھر کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے گھر میں ہوتے ہیں نا, تو ہم کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم اس عاجزی اور انکساری سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے گھر میں, وزیر اعظم کے گھر میں, یہ اللہ کا گھر ہے. وعد المساجد للہ, مسجد اللہ کی, اللہ کے گھر میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. تیسری چیز کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. یہ تو ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم اس طرف رک کر نماز پڑھیں تاکہ ایک ہی طرف رک کر سب مسلمان نماز پڑھیں. لیکن حالت مجبوری میں کوئی کہیں بھی ہوتا ہے تو اسے پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑنی. اور حالت عمل میں سب کا رخ ایک ہی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کوئی سوال یا بات آپ کے ذہن میں تو پوچھیں. اللہ تعالیٰ جو 2 دنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ خود بخود نہیں ہو جائے گا, یہ فیصلہ خود بخود نہیں ہو جائے گا. فیصلے خود بخود ہو جائیں گے, لیکن جن چیزوں پہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا, ایک فیصلہ تو یہ ہوگا. مثلا میں اور ایک یہودی ہے, اب میں کہتا تھا میں ٹھیک ہوں, یہودی کہتا میں ٹھیک ہوں. اب وہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بندہ جنت میں جا رہا ہے, جہنم میں جا رہا ہے, یہ فیصلہ ہو گیا. لیکن ہمارا فیصلہ ہمارے اختلاف مسائل میں تھا. میں کہتا تھا یہ مسئلہ ٹھیک ہے, وہ کہتا تھا وہ مسئلہ ٹھیک ہے. تو اللہ ان مسائل میں بھی فیصلہ کرے گا کہ یہ بات حق تھی, وہ بات باطل ہے. جیسے یہی بات قرآن مجید میں 23 بارے میں سورہ زمر میں, سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون, بے شک اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے. اگلی حدیث ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون, پھر تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. جو اختلافات ہمارے دنیا میں تھے نا, وہاں پر بھی یہ جھگڑے اللہ کے دربار میں نہیں آئے کہ یہ کہتا تھا یہ صحیح, وہ کہتا تھا وہ صحیح. پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے. مطلب جو بڑا غلط ہوگا اس پہ بھی گرفت ہوگی اس کی, یا نہیں گرفت ہوگی, بالکل گرفت. وہاں تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی غلطی ہوگی اس پر بھی گرفت ہوگی, اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی اس پر بھی گرفت ہوگی. مدینے کے جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان چلتا ہے. کچھ جگہ باقی دنیا میں سارا لیکن قبلہ پوری دنیا میں الگ الگ ہے نا. قبلہ تو مکہ میں ہے. اب مشرق جو مدینہ ہے نا اس کے شمال میں لگتا ہے, جو دوسرے شہر ہوتے ہیں ان کے الگ لگتا ہے. پاکستان میں مغرب میں ہے اور یورپ میں مشرق میں قبلہ ہے. مطلب مختلف جگہوں سے پوری دنیا میں کعبہ ہے. کعبہ مکہ میں ہے, چاروں طرف اس کی آبادی ہے, پوری دنیا ہے. ہر طرف کا قبلہ الگ ہوگا سب کعبہ ہی, کوئی کچھ کا مشرق میں, کچھ کا مغرب میں, کچھ کا شمال میں, کچھ کا جنوب میں. نہیں قبلے کی طرف پاؤں دیکھیں, کعبہ یہ ہے, مثال کے طور پر یہ کعبہ ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان یہ ہے, یہ امریکہ ہے, یہ ہندوستان ہے, فار ایگزامپل یہ بنگلہ دیش ہے. پاکستان کا قبلہ یہ ہے, یورپ کا یہ ہے, بنگلہ دیش کا یہ ہے, ہندوستان کا یہ ہے. قبلہ تو ایک ہی ہے, لیکن چونکہ آبادی دنیا کی چاروں طرف رستے ہیں, ہر ملک کی سمت الگ ہو گئی. ہر ملک کی سمت مکہ کی, ہم سب کا رخ مکہ کی طرف ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ مکہ کی طرف ہے. پہلی بات ہاں, مکہ سینٹر میں بیت المال.
اب رہی یہ بات کہ کعبے کی طرف پیر نہیں کرنے چاہیے، کسی حدیث میں منع نہیں ہے، کسی حدیث میں منع نہیں ہے کعبے کی طرف پیر نہیں کرنے۔ اگر ایک شخص لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کے رخ پیر ہو کے ہی کعبے کی طرف لیٹے گا، اس انداز میں پیر کعبے کی طرف ہوگا تاکہ اگر وہ کھڑا ہو تو منہ کعبے کی طرف آتا ہے، تو اس سمت میں لیٹے گا، پہلی بات۔ دوسری، اگر کوئی شخص ادب کے اعتبار سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ادب کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی حرج والی بات ہے۔ اگر ایک شخص توہین کے اعتبار سے کعبے کی طرف پیر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی شاعر کا احترام کرنا یہ تقوی میں سے۔ ہم مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف قوم کریں گے تو معیوب بات ہے نا، ادب کے خلاف ہے۔ اگر ہم ان کی طرف باؤں کر رہے ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے پیروں کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہیں یا کوئی اور پوزیشن ہے یا ہم سو رہے ہیں، تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں، لیکن ہم نیت یہ رکھیں کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص توہین کی نیت سے بیت اللہ کی طرف پیر کرے گا یا تھوکے گا تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر ویسے عام حالت میں اس کی پیر اس طرح ہے تو یہ والی بات ہے۔ لوگ تو مطاف میں بیٹھے ہوتے ہیں کعبے کے اندر اور دیوار سے ٹیک لگا کر ان کے پیر کعبے کی طرف ہوتے ہیں، ڈائریکٹ پیر بالکل کعبے کے سامنے یا پیٹھ کعبے کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں شرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں، لیکن ادب کرنا چاہیے، ادب کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حالت نماز میں تھوکنا نہیں چاہیے، حالت نماز میں کبھی تھوک آ جائے تو لوگ سامنے تھوک دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ آپ اس کو یا تو پیر کے نیچے دبا دیں، اس وقت مسجد کچی ہوتی تھی تو دب جاتا تھا، آج تو پیر کے نیچے بھی نہیں دبا سکتے، تو کپڑے میں تھوک لیں، کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ، جیسے کسی کو حالت نماز میں بلغم آ جاتا ہے، تھوک آ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، کسی کپڑے میں تھوک لیں۔ تو حالت نماز میں قبلے کی طرف تھوکنا چاہیے، اور قبلے کی طرف رخ کر کر قضائی حالت نہیں کرنی چاہیے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ منع ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت اس کے علاوہ بھی نہیں ہے نا قبلے اس کے علاوہ جو ممانعت ہے وہ حالت نماز میں ہے، تو جب حالت نماز میں ممانعت ہے تو عمومی طور پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ دعا پر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔